بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگر کسی موضوع پر آپ کو مواد چاہیے ہو، ویڈیو چاہیے ہو، تو کمنٹ میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کمنٹ میں نیچے اپنا موضوع لکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس موضوع پر آپ کو ویڈیو پرووائڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ دین ارکان کا رکن اول بھی ہے کلمہ توحید کے بعد۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک بار نہیں بلکہ 750 مرتبہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ سینکڑوں احادیث ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں حکم ملا کہ نماز قائم کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نماز کے بارے میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 6 نمازیں پڑھی، تہجد کی نماز بھی آپ پر واجب تھی، آپ نے پڑھی، لیکن ہمیں 5 پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب معراج پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو یہ 5 نمازیں نہیں تھی، یہ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ یہ تو قربان جب موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوئی، واپسی پر 9 دفعہ ملاقات ہوئی، آپ نے آگے سے عرض کی میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، آپ اللہ سے نماز میں تخفیف کروا کر۔ اللہ کے نبی گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، یہاں تک آتا ہے کہ 9 مرتبہ آپ کے 45 نمازیں کم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخری مرتبہ یہ فرمایا کہ میرا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ وعدہ ہے۔ اور ساتھ ہی میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ وعدہ ابھی بھی برقرار ہے، پڑھو 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں 50 کا ملتا ہے۔ بھائی ہمیں جو راستے میں ایک دفعہ ملے، یقین مانیں ہم تو اسے سلوٹ کرتے ہیں سارا دن، اس وجہ سے کہ اس نے مجھے ایک بار چائے پلائی ہے، ایک بار کھانا کھلایا، مشکل وقت میں میرے کام آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، دولت دی، نعمتوں سے نواز دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس اللہ کو کتنا یاد کیا۔ ہم در در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں۔ آئیے نا اپنے رب کے حضور سر جھکا کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کتنا نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ اللہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، وہ اللہ ہمیں ہر طرح سے نواز بھی رہا ہے۔ جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے نا، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب وہ مرے گا تو وہ بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اس کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے کئی مقامات میں ایسے خواتین کو دیکھا کہ جو یہ وین ڈالتی ہیں، جو روتی ہیں اور یہ آوازیں لگاتی ہیں، ابھی آیا تھا، کھانا مانگا، میں نے کھانا بنایا، سامنے لا کے رکھا، کھانا نصیب نہیں ہوا تو مر گیا۔ بھئی کھانا کیسے نصیب ہوتا؟ نماز پڑھتا تو نصیب ہوتا۔ کئی بار ایسا سنا ہم نے کہ بندہ بیمار ہے، حلق سے جب وہ چمچ کے ساتھ بھی پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ حلق سے نیچے جائے کیسے جب اس نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ یہاں سے آواز دیکھیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں اس کے لیے کتنا عذاب ہے۔ اس کے لیے یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس پر ایک گنجا سام مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کی ایڑی پر اسے ڈستا رہتا ہے جب تک نماز کا وقت رہتا ہے۔ جو نماز ترک کی ہوگی اس نماز کے وقت میں اس کو ڈستا رہتا ہے۔ اور اس سام میں کتنا زہر ہے اس سام کے بارے میں آتا ہے، وہ سام آج روئے کائنات میں نکل کے باہر آ جائے، وہ اپنا زہر اگل دے، جس زمین پر اس کا زہر گرے گا قیامت تو آ جائے گی، وہاں سبز گھاس نہیں اگ پائے گا۔ اتنا زہریلا وہ سانپ ہوگا جو اس انسان کے لیے مسلط ہوگا جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوگا، جو نماز کو ترک کرنے کا عادی ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے نماز کو چھوڑا ہوگا۔ اور پھر قیامت میں جب اللہ کے حضور جائے گا، جب وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تو جہنم میں کیسے پہنچا؟ وہ آگے سے بتائے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ویل ایک وادی ہے جہنم کے اندر جس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ وہ یہاں تک آتا ہے
کہ اتنی اس میں ٹھنڈک ہوگی بندہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا، اور وہ ایسی وادی ہے کہ جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے اللہ سے، اس وادی سے، اس وادی میں انسان کو ڈالا جائے گا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے صاحبو، ہم آج کے بعد اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں ترک کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا